الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى ثم الحمد لله تعالى خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الواقعہ کی 21 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحور عین کامثال اللؤلؤ مکنون وحور عین اور خوبصورت آنکھوں والی نہایت ہی حسین و جمیل حور عین جن کی بڑی بڑی آنکھیں کامثال گویا کہ ان کی مثال یوں ہے لؤلؤ جس طرح کے موتی ہو مکنون جن کو چھپا کے رکھا ہوا ہو مکنون کان کے اندر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے یعنی کان کا چھپا ہوا وہ موتی جو اپنے حسن اور رعنائی کے اعتبار سے بے مثال ہے جسے ابھی تک عام لوگوں نے چھوا نہیں ہے وہ نکلا ہی کان سے ہے بالکل نیا جس طرح وہ لؤلؤ مکنون وہ حسن و رعنائی میں بے مثال ہوتا ہے رب کریم نے فرمایا گویا اس طرح وہ جنت کی حوریں بے مثال ہوں گی قبل ازیں بھی آپ جنت کی ان نعمتوں کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں رب کائنات جل وعلا ہر طرح کی پھل عطا فرمائے گا ہر طرح کا کھانا عطا فرمایا جائے گا اور سونے اور چاندی کے وہ برتن ہوں گے جس طرح بھی اکواب و اباریک وقاسم معین طرح طرح کے برتن ہوں گے جن میں آب کوثر شراب طہورہ عطا فرمایا جائے گا اور ہر طرح کے پھل ہوں گے وفاکہۃ مما یتخیرون جو تم چاہو گے وہ تمہارے لیے پھل بھی ہوں گے اور لحم طیر اور پرندوں کا گوشت بھی مما یشتہون جس کی اشتہا خواہش وہ جنتی کریں گے ان کو عطا فرمایا جائے گا اور جنت کی حوریں بھی رب کائنات گویا کہ رب کائنات جل وعلا وہ ساری کی ساری نعمتیں جو دنیا میں ایک انسان اپنے لیے تمنا کرتا ہے زیب و زینت کی چیزیں جس طرح اس کا گھر اعلیٰ ہونا چاہیے اس کی خوراک اعلیٰ ہونی چاہیے اس کا لباس اعلیٰ ہونا چاہیے اس کی بیوی وفاشار ہونی چاہیے اس کے دوست احباب اس سے پیار کرنے والے ہونے چاہیے یہ ساری نعمتیں رب کائنات اسے جنت پہ عطا فرما دیا فرماتے ہیں کہ جزاء بما كانوا يعملون جزاء یہ بدلہ ہے بما كانوا يعملون اس چیز کا جو انہوں نے نیک عمل کیے تھے ایمان والوں کو ان کے نیک عمل کا بدلہ ہے ایک اعتبار سے یہ ترغیب ہے نیکی کی کہ تم نیک عمل کرو گے تمہارا رب تم کو جنت میں یہ نعمتیں عطا فرما دے گا جس طرح کل بھی میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں آج دنیا میں تم اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرو جنت میں تمہارا رب تم کو راضی فرما دے گا آج جو وہ چاہتا ہے تم وہ کرو جنت میں جو تم چاہو گے تم کو عطا فرمائے گا یہ دنیا تو عارضی ہے کتنی ہے تمہاری آخر زندگی اس معمولی عارضی مستعار زندگی میں اگر تم اپنے رب کی رضا کی خاطر نیک عمل کر لیتے ہو تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں تمہارا رب تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز دے گا عطا فرمائے گا لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی اس کا احسان ہے جو یہ فرمایا کہ جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے حق یہ ہے کہ رب کائنات کا یہ کرم ہے اس کی عطا ہے اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے یہ فرما دیا وگرنہ ہمارے اعمال کا بدلہ جنت نہیں بلکہ جنت ملے گی تو میرے اللہ کی رحمت کے صدقہ سے ملے گی جنت رب کائنات کی رحمت کی وجہ سے ملے گی ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اعمال اتنے اعلیٰ ہوں کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ ہی نہ ہو نیکیاں ہی نیکی ہوں اور جنت کے لائق بن جائے سوائے رب کائنات کی عطا کے ممکن نہیں ہے اگر ہم میں سے کسی کو نیکی کی توفیق میسر آتی ہے آپ الحمدللہ تعالی سبق پڑھنے کے لیے آتے ہیں
میں سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں. یہ سارے کا سارا فضل رب کائنات کا ہے. اگر وہ رحمت نازل نہ فرماتا نہ کبھی آپ آ سکتے نہ کبھی میں آپ کو پڑھا سکتا. اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. لا يسمعون وہ نہیں سنیں گے فیہا جنت میں لغون کوئی بھی بیکار بات. جنت میں لغویات نہیں ہوں گی, بیکار باتیں, یاوا گوئی, العیاذ باللہ تعالی, گالی گلوچ فحش گوئی, جنت میں بری باتیں نہیں ہوں گی. لغویات و مغلظات نہیں ہوں گے. ولا تاثیما اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی, بلکہ کیا ہوگا الا قیلا سلام سلاما, مگر یہ ہر جانب سے سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں ہوگی. سلام ہی سلام ہوگا, بھلائی ہی بھلائی ہوگی, رحمتیں ہی رحمت ہوگی, برکتیں ہی برکتیں ہوگی. رب کائنات جل وعلا کی جانب سے انعامات کی بارش ہو رہی ہوگی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ تم کیا جانتی ہو دائیں ہاتھ والے کیا ہیں. قبل ازیں آپ نے پڑھا تھا نا کہ لوگ تین طرح پہ ہو جائیں گے, ایک سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. وہ کیا ہوگا رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو پہلوں میں سے بہت زیادہ آخرت والوں میں سے کم. اس سے قبل رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تین قسم پر بندوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. وہ کون کون سے؟ وَصَحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں ہاتھ والے. مَا صَحَابُ الْمَيْمَنَةِ تم کیا جانتے ہو دائیں ہاتھ والے کیا ہیں. اور اصحاب المشأمہ مَا صَحَابُ المشأمہ بائیں ہاتھ والے تم کیا جانتے ہو بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. پھر فرمایا تھا والسابقون السابقون, اور وہ لوگ جو سب سے آگے سبقت لے جانے والے ہیں. یہاں تک ان لوگوں کا تذکرہ تھا. اب اصحاب الیمین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں. قیامت کے دن جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال تھمایا جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں واصحاب الیمین, اور وہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں ما اصحاب الیمین, اے قرآن کے سننے والے, قرآن کے پڑھنے والے, تو کیا جانتا ہے کہ ان کی شان کتنی بلند ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں. یمن برکت کو بھی کہتے ہیں, وہ خیر برکت والے بھی, دائیں ہاتھ والے جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فی سدر مخضود, وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن میں کانٹے کا تصور بھی نہیں ہے. یعنی وہ پھلدار درخت کہ جن کو بیری سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ بہتر جانتے کہ اس کا پھل کتنا زیادہ لذیذ ہوگا, کتنا زیادہ مزیدار ہوگا. ارشاد فرماتے ہیں وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ, وَطَلْحٍ اور گچھے, ممدود کیلے کے گچھے, یعنی جس طرح کیلے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پھل بنایا ہے اس کے اندر گٹھلی نہیں ہے, عموماً اس پہ کیڑا نہیں پڑتا ہے, رب کائنات جل وعلا کی عطا ہے, اللہ کے کائنات جل وعلا کی نعمتیں ہیں. ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی جنت میں ہوں گے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ, اور دراز سائے, حد نگاہ تک سایہ ہی سایہ ہے. خیال ہے کہ جنت میں جو روشنی ہوگی وہ رب کائنات کی عنایات بے پایا سے, ایمان والوں کے چہروں کے چمکنے سے, حور و غلمان کی حسن و رعنائی کی وجہ سے ساری جنت ہی جگمگا رہی ہوگی. سایہ ہی سایہ ہوگا, اور یہ جگمگانا دھوپ کی طرح تیز نہ ہوگا بلکہ روشنی ہوگی جس روشنی میں خون کی ٹھنڈک, بہت ہی زیادہ لطف اور بہت ہی زیادہ قرار ہوگا. ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, اور ایسے چشمے ہوں گے کہ جو ہمیشہ جاری رہنے والے چشمے ہیں, جن کا پانی نہ کبھی گدلا ہوگا, جن کے پانی میں نہ کبھی تغیر آئے گا, نہ بو پیدا ہوگی, نہ سرانڈ ہوگی, نہ رنگ بدلے گا, نہ پھپھوندی لگے گی. وہ ہمیشہ ہمیشہ چلنے والا پانی. وفاکہۃ کثیرہ, اور پھل بے شمار, اتنی کثرت کے ساتھ. سبحان اللہ. فرماتے رب کائنات کل متاع دنیا قلیل, اے محبوب مکرم ان کو بتا دو یہ دنیا, جو بھی دنیا کا ساز و سامان ہے, یہ سارے کا سارا قلیل ہے. سوچئے یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کے نزدیک قلیل ہے, اور پھلوں کو اللہ کثیر فرما رہا ہے. خود اندازہ فرمائیے کتنے زیادہ ہوں گے.
جس کو اللہ قلیل فرما رہا ہے دنیا، اس کو نہیں گنا جا سکتا، تو جس کو اللہ کثیر فرما رہا ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل فروٹ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ کبھی بھی مقطوع نہ ہوں گے، جس کو نقد نہیں ہوں گے کہ ملنا بند ہو گیا۔ بطور مثال آپ کہیں کہ آج کل پاکستان میں وہ کنو نہیں ہے، ابھی کچھ عرصہ کے بعد آئے گا، پھر آپ کہیں گے سردی کے موسم میں آم نہیں ہے، گرمی کے موسم میں آئیں گے، فلاں موسم میں فلاں پھل ہے، فلاں موسم میں فلاں پھل ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں جنت میں اس کی پابندی ہے ہی نہیں، سارے پھل ہمہ وقت موجود ہوں گے، لا ممنوع، ہرگز ہرگز منع بھی نہیں کیا جائے گا کہ کوئی آدمی کسی پھل کو حاصل کرنا چاہے۔ رکاوٹوں کے چند اسباب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کوئی آدمی منع کر دے یہ پھل تو نہیں کھا سکتا، دوسرا یہ کہ پھل اتنی دور ہو وہاں تک پہنچ نہ پائے، اور تیسرا یہ کہ پھل ہو تو قریب مگر وہ درخت ایسا ہو جس طرح کانٹوں والا کہ پھل کو حاصل نہ کیا جا سکے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایسی بات ہوگی نہیں، تمہیں پھلوں سے منع کیا ہی نہیں جائے گا، وہ کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں، سب کو تمہیں عطا فرما دیا جائے گا۔ مالک تم ہوگے جنت کے، جنت تمہاری جاگیر ہوگی، ان باغات کے مالک تم ہوں گے، تمہیں کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ ہوگی، مالک تم ہوں گے، وہ پھل تمہارے، وہ درخت تمہارے، اور کوئی کانٹا نہیں، بہت اونچے نہیں، اونچے سے اونچے پھل کو بھی تم تمنا کرو گے، چاہو گے، وہ جھک کر تمہارے ہاتھ کے قریب، تمہارے منہ کے قریب آ جائے گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وفرش مرفوعہ، فرش بچھونے، پلنگ کے اوپر رکھے ہوئے گدے، مرفوعہ جو بلند و بالا ہوں گے، بہت اعلیٰ ترین وہ گدے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں انا انشأناہن، انشاء بے شک ہم نے ان عورتوں کو بنایا، اور ہم نے بنایا یعنی بہت ہی خوبصورت اور حسین بنایا، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کمواریاں بنایا ہے، باکرا بنایا ہے، عربن اطرابا، بہت ہی زیادہ اپنے خامد سے محبت کرنے والی، اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کن کے لیے ہوگا؟ لأصحاب الیمین، یہ میرا اللہ ان کو عطا فرمائے گا جن کے دانے ہاتھ پہ نام اعمال ہوگا۔ یہ نعمت ان کی ہے، پہلے ان کے لیے تھا نا کہ جو وہ سابقون السابقون، اور یہ نعمتیں ان کی ذکر فرمائی گئیں کہ جو اصحاب الیمین ہیں جن کے دائیں ہاتھ پہ نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ ایک اعتبار سے وہ بالکل ابتدا میں جو آپ پڑھ چکے ہیں، ایک اعتبار سے قیامت کا دن رفعت عطا کرنے والا دن ہے، اور ایک اعتبار سے قیامت کا دن ذلیل اور خوار کر دینے والا دن ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا نے اس دن کی دو صفات کا تذکرہ فرمایا، خافضۃ رافعہ، کسی کو ذلیل کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کسی کو رفعتوں کے تاج عطا فرما دیے جائیں گے، رحمتوں کا رب کائنات کی جانب سے نزول ہوگا، اس قدر عنایت ربانی ارزانی فرما دی جائیں گی انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب کیوں ذکر کیا گیا، کیوں بتایا گیا، اس چیز کی ضرورت کیا تھی؟ دراصل ایک کے ساتھ دلایا گیا ہے کہ اے بندے اپنے رب کو راضی کر لیں، تیرے رب نے یہ ساری نعمتیں تیرے لیے پیدا فرما رکھی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بڑی خوبصورت اور حسین مثال دی۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا ایک آقا نے، بادشاہ نے، ایک مالک نے، ایک آقا نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا، اس کے اندر بہت سارے محل بنائے، اور اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر اعلان کر دو، لوگوں آؤ، تمہارے آقا نے، تمہارے مالک نے تم کو بلایا ہے، اس کے کہنے پر لبیک کہو، اس کی دعوت پر جواب دو، فوراً آ جاؤ۔ بلانے والے نے بلایا کہ آقا نے تمہارے لیے محل بنا رکھا ہے، آ جاؤ، آ کر محل کے مکانات سنبھال لو۔ کچھ وہ لوگ تھے جو آئے، انہوں نے آ کر ان محلوں کو سنبھالا جس پہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں موجود تھیں۔ وہ آ گئے اس کہنے والے کے کہنے پر، انہوں نے محلات کو سنبھال لیا، اور کچھ وہ لوگ تھے
جنہوں نے اس کہنے والے کا انکار کر دیا، آقا ناراض ہو گیا، پہلوں سے آقا بھی راضی ہو گیا اور وہ بندے بھی راضی ہو گئے۔ پھر میں نبی فرمانے کہ سنو، وہ محل بنانے والا آقا اللہ تعالیٰ ہے اور بلانے والا، دعوت دینے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ جس سے میرے کہنے کو قبول کر کے میری پیروی کی، میرے پیچھے پیچھے آیا، وہ جنت پہ چلا جائے گا، اور جس سے میرا انکار کر دیا اس سے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا اور خود کو لائے کے جہنم بنا دیا۔ ان نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا سمجھانے کے تین ہی طریقے ہیں، ایک ڈر سنانا اور ایک خوشخبری سنانا کہ اگر تم نہ مانو گے تو سزا ملے گی، مانو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی۔ تیسری وہ چیز ہے جس کا صوفیہ تذکرہ فرماتے ہیں، وہ نہ ڈر ہے نہ شوق ہے، وہ کیا ہے؟ رب کائنات کی رضا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرتے ہیں، جس طرح حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کا یہ عمل اور ارشاد میں نے خود پڑھا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ، ایک ہاتھ میں آگ لیے کہیں جا رہی تھی۔ کسی شخص نے کہا کہ رابعہ کدھر کا پروگرام ہے؟ فرمانے لگی اگر میرے بس میں ہو، اگر میرے بس میں ہو تو میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور جنت کو آگ لگا دوں۔ اس شخص نے کہا رابعہ یہ کتنی بڑی جرت کی بات تو نے کی ہے، اللہ نے جہنم کو بھڑکایا تو کہتی جل میں بجھا دوں، اللہ نے جنت کو بسایا تو کہتی ہے کہ میں آگ لگا دوں، یہ بہت بڑی جرت کی بات تو نے کی ہے۔ ایسے کو کہا جو آپ نے فرمانے لگی میرے دل کی تمنا ہے اگر کوئی نیکی کا عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، نیک عمل کرے تو نہ جنت کے شوق میں کرے نہ جہنم سے ڈرتا ہوا، بلکہ عمل نیک کرے تو بعد اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کہ مولا تو راضی ہو جا، تیری رضا کی خاطر میں نے یہ عمل کیا ہے۔ فرمایا بہترین چیز یہ ہے کہ عمل بندہ اپنے مولا کی رضا کی خاطر کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں۔ رب کائنات کی حضور دعا کرتا ہوں خلاق کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے، اپنی اس پاک کتاب کے صدقہ سے ہمارا حشر السابقون اور اصحاب الیمین میں فرمانا، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار الکتاب۔